ایک امتحان ہے دنیا کا اور ایک امتحان ہے آخرت کا. اس میں فرق ہونا چاہیے. دنیا کا امتحان اگر ایک انسان پاس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے چانس ہے کہ وہ دوبارہ امتحان دے، وہ دوبارہ تیاری کرے، وہ دوبارہ محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد وہ دوبارہ امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے. اب اس کے لیے چانس ہے، ایک موقع ہے. اگلے سال پھر دے دے گا، اس سے اگلے سال پھر دے دے گا. اس کے لیے مواقع ہیں، اس کے لیے چانسز ہیں. دنیا کا کوئی بھی امتحان ہے یا کوئی بھی ایگزام ہے، اس کے لیے بے شمار مواقع ہیں. وہ سپلی پر بھی دے سکتا ہے، وہ سال کے بعد بھی دے سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے وہ امتحان جو ہے وہ تیاری کر کے محنت کر کے وہ دوبارہ پاس ہو سکتا ہے. لیکن ایک امتحان ہے آخرت کا، جو ہم سب کا امتحان ہوگا. اس سے کوئی نہیں بچے گا، اس سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. وہ امتحان میرا بھی ہوگا، سب کا امتحان ہوگا. مسلمان کا بھی ہوگا، کافر کا بھی ہوگا، مشرک کا بھی ہوگا، یہودی کا بھی ہوگا، عیسائی کا بھی ہوگا، وہ غیر مذہب جتنے بھی ہیں وہ سب کا ہوگا، اور مسلمان کا بھی امتحان ہوگا. اب اس امتحان کی تیاری کرنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. وہ امتحان جو ہوگا اس کے لیے ایک ہی مرتبہ ایگزامینیشن سینٹر یعنی امتحان گاہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ سجے گا، اس کے بعد نہیں سجے گا. ایک مرتبہ ایگزامینیشن سینٹر قائم ہوگا، حشر جس کو کہتے ہیں، اور حشر قائم ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا. اب ایک مرتبہ جب امتحان لیا جائے گا، اس امتحان میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو دوبارہ اس کو چانس، دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. کسی بھی صورت میں دوبارہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. اور اگر وہ پاس ہو جائے گا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو ساری زندگی پھر اس سے کوئی دوسرا امتحان نہیں لیا جائے گا، نہ ہی اس سے کوئی دوسرے امتحان میں ڈالا جائے گا. لہٰذا وہ جو حشر کا امتحان ہے جو بڑا سخت امتحان ہے، جس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو پیپر ہے وہ بھی آؤٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز باقی نہ رکھی. اب دنیا اور آخرت کے امتحان کا فرق بھی یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی امتحان ہوگا اس کا پیپر آؤٹ نہیں ہوگا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس میں سے کون سے سوال آئیں گے. لیکن آخرت کے امتحان کا سارا جو پرچہ ہے، جو پیپر ہے، وہ سارے کا سارا آؤٹ ہو چکا ہے، وہ سارے کا سارا ہر بندے تک ظاہر ہو چکا ہے. اب اس امتحان کی صرف ہم نے تیاری کرنی ہے. وہ جو سوال وہاں پر آئیں گے ان کی تیاری کرنی ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، اور ان کو صحیح طریقے سے محنت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ہم نے اس کی تیاری کر کے وہ امتحان دینا ہے. اب اس امتحان کے لیے یہ لازمی بات ہے، نماز کے حوالے سے وہاں پر سوال کیا جائے گا، روزے کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، حقوق اللہ کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، حقوق العباد کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، ان کو اچھے انداز سے گزارنا ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ اس کا امتحان نہیں ہوگا، دوبارہ اس کی نہ تیاری کا موقع ملے گا، نہ دوبارہ امتحان کا موقع ملے گا، اور نہ دوبارہ محنت کرنے کا موقع ملے گا. پھر وہاں پر یہی ہوگا، جو کامیاب ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ خوش ہو کر جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور جو ناکام ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم دوبارہ واپس جائیں دنیا پر، ایک مرتبہ پھر واپس بھیجا جائے، پھر ہم وہاں پر نیک عمل کریں، اور پھر قیامت ہو. یہ سارے کا سارا جو ہوگا وہ صرف کاش پر ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں موقع دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، ساری سہولیات دی ہیں، میں نے تمہیں سارا کچھ دیا، لیکن تم اس امتحان کی تیاری نہیں کر سکے. اب موقع نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا امتحان ہے پاس ہیں تب بھی تمہارے لیے وہ انعام موجود ہے، اگر فیل ہیں تو تب بھی تمہارے لیے وہ عبرت کا مقام موجود ہے. اب اسی کے اوپر جانا ہے، اسی کے لیے جانا ہے. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نہ مہلت دے گا، نہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا. اس لیے ہم اس امتحان کی تیاری لازمی کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ جب آپ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کی تعلیم پر، اس کے اصولوں پر، اس کے قوانین پر عمل کریں گے، حلال حرام کی تمیز کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ امتحان آپ کامیاب ہوں گے.
اور پھر آپ کامیاب ہو کر وہ جو کامیابی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ جو کامیابی ہے وہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی کامیابی ہے نہ کسی اور مقام پر کوئی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔